وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 154 سے 175 اور سبق کا نمبر ہے 1736. اور آج کا موضوع، کیا ہم اپنے پیغمبر کی دعوت حق کو قبول کرنے سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کذبت ثمود المرسلین. اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمے ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین. کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون. یعنی باغ اور چشمے. وزروع ونخل طلعها هضیم. اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین. اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون. تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو. ولا تطیعوا امر المسرفین. اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین. وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 154. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قوم نے ان کو جادو یعنی مسحور قرار دیا. انما انت من المسحرین، کہ تم پہ جادو ہوا ہے.
اس کی میں نے انشاءاللہ کل بات کی تھی، لیکن آج کا جو سبق ہے تو قوم نے پھر جواب میں ان سے معجزے کی طلب کی اور ان سے کہا ما انت الا بشر مثلنا، کہ اے صالح تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی ہمیں دکھا دو اپنی پیغمبری کی۔ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، وَلَكُمْ لَھا شرب، اس کے ایک دن اس کے پینے کا ہے، وَلَكُمْ شرب یوم معلوم، اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو تکلیف نہ دینا، یعنی اس کو نہ چھیڑنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر وہ پچھتاتے رہ گئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور پھر عذاب نے انہیں آن لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، اس میں ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر ماننے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے اور مہربان ہے، رحیم ہے۔ سامعین کرام، پیغمبروں کے واقعات آ رہے ہیں اور دیکھیں اس میں نشانی کیا ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم سے انحراف کیا، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا، یہ تھوڑا سا مضمون میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، جس نے اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا، یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں سامعین کرام۔ آپ زیادہ تشویش کا اظہار نہ کریں یا زیادہ غفلت کا اظہار نہ کریں، یہ ساری خرابیاں ہم میں موجود ہیں، کیونکہ دیکھیں پیغمبر آتا ہے اللہ کی دعوت لے کر، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے آئے ہیں، اور وہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور منزل اللہ ہے۔ چونکہ منزل اللہ ہے اور اللہ سیدھے راستے پر ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہوگا۔ سیدھا راستہ کیا ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اپنی مرضی نہ استعمال کرے۔ اور جس نے بھی دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی بنا پر زندگی گزار رہا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ ہم سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں نشانی ہے تو کیا نشانی ہے؟ یا تو آپ گمراہ ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ بہکے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں، چلیں چھوڑ دیں، ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ خود بتائیں مجھے کہ ہم بہک گئے ہیں یا ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ، یعنی ہماری منزل اللہ ہے اور ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ دعویٰ تو آپ نہیں کر سکتے، تو بس بات ختم ہو گئی، ہلاکت آپ کا مقدر ہے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ قرآن کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے آن لیا۔ کیوں؟ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور پیغمبر کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ پیغمبر جو ہدایت لایا رہا تھا اور اللہ کی طرف ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہی وہ میسج ہے نا۔ یہ تو آج بھی ہم آپ دیکھیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اس میں قوم نے اب اس میں ایک جو ہے جو 154 نمبر آیت ہے، فَأْتِ بِآیَةٍ، ہمیں تم کوئی معجزہ دکھاؤ، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو،
اب یہی تصور آج بھی ہمارا ہے. اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، ہم اس کی کرامات کے پیچھے پڑیں گے کہ بھئی کوئی کرامت ہے اس کے. وہ ٹھیک ہے، معجزے کا انکار نہیں ہے اور کرامت سے بھی انکار نہیں ہے. معجزہ پیغمبر، اور پیغمبر سے جو بات خرق عادت ہو جائے، عادت کے خلاف، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی یعنی کسی اور اللہ کے دوست کے ہاتھ سے ہو جائے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، یہ پالیسی نہیں ہے کہ معجزات کے ذریعے یا کرامات کے ذریعے وہ دعوت دی جائے لوگوں کو. یہ بنیادی بات نوٹ کر لیں. وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دلائل کی بنیاد پر انہوں نے دعوت پیش کی. آپ دیکھ لیں پہلی ان کے آغاز میں، یعنی 13 سال انہوں نے گزارے نا، لیکن کوئی ایسا یعنی ان سے معجزات کی طلب ہوئی کہ بھئی اس کو سرسبز و شاداب بنا دیں، یہ پہاڑ ہیں، یہاں نہر بنا دیں، آپ کے لیے ایک محل ہو اور آپ کے ساتھ فرشتے ہوں، یہ وہ. لیکن قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی وہ مطالبات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے اور پھر یعنی کہا اپنے رسول سے کہ آپ ان سے کہہ دیں سبحان ربی، اللہ پاک ہے. ایسے کام اس بنا پر دعوت کو وہ نہیں دینا چاہتا کہ حق سامنے آ جائے، حق برملا ہو جائے. ایمان بالغیب شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ایمان بالمشاہدہ اللہ کی پالیسی ہی نہیں ہے. اب یہ قوم جو ہو رہا ہے، یعنی قوم سمود کا، انہوں نے مطالبہ کیا اور نشانی دے دی گئی. اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، ہمیں بھی دیکھیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ قرآن ایک بات اگر نہ بیان کرے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہی بات ہے ھذہ ناقۃ، یہ آیت ہے، یہ نشانی جو ہے تمہارے لیے نشانی. یعنی قوم نے مطالبہ کیا معجزے کا تو ان کو اونٹنی کی نشانی دے دی گئی. اب ہمیں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، معجزہ دکھا دیا گیا، انہوں نے دیکھ لیا. اب معجزہ اگر مطالبے پر معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اگر کوئی ایمان پھر نہیں لاتا تو اس کی فوراً عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. 3 دن کی مہلت دی گئی. تمتعوا فی دارکم 3 ایام، دوسری جگہ وہ ہے مضمون. 3 دن کے بعد عذاب آ گیا، قوم تباہ کر دی گئی. فاخذہم العذاب. تو ایک بات یہ، دو تین باتیں یہ جمع ہو گئی نا. ایک تو اللہ کی پالیسی نہیں ہے. ایمان بالغیب شرط ہے، ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے شرط. خواہ وہ ولی سے آپ کرامت کے طالب ہوں، غلط بات، یا پیغمبر سے معجزے کے طالب ہوں، غلط بات. تو یہ پالیسی نہیں ہے. دیکھیں سورہ یوسف میں مضمون واضح ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ھذہ سبیلی، میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بصیرت، دلائل سے، معجزات سے نہیں، دلائل سے. میں اور میرے پیروکار، ان کا بھی یہی طریقہ کار، انا ومن اتبعن. تو یہ بات دیکھیں، اگر آج ایسا نہ ہوتا، اس ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ بیان کرتے تھے اس واقعے کو، اور یہ فی الواقع ایسا ہوا. ہمارے یہ سوات کے علاقے میں علاقہ ہے، اس کا نام نل ہے. تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ نل یعنی وہاں پر ایک بزرگ تھے، لوگ ان کی یعنی بزرگی کے اور
اس کے قائل تھے کہ بھئی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو ظاہر ہے کہ شادی کی تھی تو وہ اولاد ہو گئی، وہاں بیٹا ہو گیا. تو پہلے زمانے میں پانی کے جو چشمے ہیں وہ دور دور ہوا کرتے تھے، تو محلے کی چند عورتیں اکٹھی ہو کر پانی لینے کی، گھڑوں میں پانی لینے کے لیے جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی، یعنی اکیلی نہیں جاتی تھی نا. تو وہ جب ان کی خبر پہنچی تو جو پانی لینے جا رہی تھی گھڑوں میں عورتیں، ان میں سے ایک عورت نے یہ بات کہی کہ ہائے بہن، دیکھو اب دنیا میں کوئی اچھا آدمی باقی نہیں رہا. تو دوسرے نے پوچھا کیوں، کیا ہوا بہن؟ کہتے دیکھو نلوں کے جو صاحب تھے ان کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا پیدا. تو یہ ہمارے ذہن میں ایک فطور ہے، بزرگ ہوں گے اور ان کی کرامت نہ ہو، ہم ان کے قائل ہی نہیں ہوں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو واضح بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. اب جو روشنی جہاں سے بھی ملے تو وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کو اس کو قبول کرنے لینا چاہیے. روشنی تو اب روشنی ملے گی کہاں؟ پیغمبر روشنی کا مینار ہے، اللہ کے بندے روشنی کے مینار ہیں. تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا اور اس کا طریقہ بندگی. جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی ہے. تو بس جنت، اور پھر اس کے راستے پر آپ چلیں، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. اب اس میں پیغمبر سے معجزے کی کیوں طلب کرتے ہیں، یا کسی اللہ کے بندے سے کوئی کرامت کی کیا طلب کرتے ہیں؟ تو یہ آج کل بھی ہمارے ذہن میں ایک فطور چل آ رہا ہے. آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی کرامتیں بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے ضرورت. قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام، اور اس میں بالکل دلائل موجود ہیں، ساری باتیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ ایک وہ ہے، بعض اسلامی جماعتیں ہیں وہ بزرگوں کی کرامات کو اتنا، یعنی ٹھیک ہے ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میں یعنی وہ بات تو ٹھیک ہے ہوں گی کرامات، لیکن آپ کرامت کی بنا کسی بزرگ کی اتباع کی یا ان کے مرید کی بننے کی دعوت دیتے ہیں، یہ بات تو غلط ہے، اصولاً غلط ہے. دعوت اللہ دلائل کی بنا پر، بس ختم بات. اور باقی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. بہرحال جب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، قوم سمود نے معجزہ کی طلب کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. معجزہ دکھا دیا گیا، ھذہ ناقۃ اللہ. اب اس کی تفصیل آپ کیوں پڑھتے ہیں پیچھے؟ جو بات اللہ تعالیٰ نہیں بیان کر رہا آپ کیوں پڑھتے ہیں پیچھے؟ لیکن جو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ضروری باتیں ارشاد فرماتے ہیں، غیر ضروری باتیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، نہ بیان کرنا پسند کرتے. مثال کے طور پہ یہی واقعہ ہے. اب اس میں اونٹنی کیا نشانی ہے، کیسے پیدا ہوئی، کیا معجزانہ اس میں اب وہ تو بیان نہیں ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، بس آپ تو دیکھیں، آپ نصیحت لیں، نشانی ہے نصیحت لے لیں. یہاں پر نشانی مانگنی نہیں چاہیے تھے، معجزہ نہیں طلب کرنا چاہیے تھا پیغمبر سے. انہوں نے طلب کیا تو پیغمبر نے دعا کر دی اللہ کی منشا سے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. تو وہ پھر ہو گیا، مطلب اونٹنی اللہ کا ایک معجزہ بن کے تھی، ان کے سامنے تھی، اور پھر تقسیم ہو گئی پانی کی. روایات میں آتا ہے کہ اس بستی میں ایک ہی کنواں تھا پانی کا، تو پیغمبر نے تقسیم کر دی کہ بھئی ایک دن جو ہے لہا شربن ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ پانی پیے گی. یہ ناقۃ اللہ، ھذہ ناقۃ اللہ، دوسری جگہ ہے. تو
اب وہ سارا بستی کا پانی ایک دن میں وہ اونٹنی پیے، تو بہرحال اور پھر یہ تقسیم ہو گئی۔ اب زیادہ تفصیل تو دوسری جگہ آئی ہے، تھوڑی سی زیادہ تفصیل، وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو تکلیف پہنچاؤ ورنہ عذاب آئے گا۔ انہوں نے اس کو مار دیا اونٹنی کو، تو عذاب آ گیا۔ اس میں نشانی ہے جو کہ میں نے بیان کر دی، لیکن ما کان اکثرہم، اب یہ نشانی ہمارے لیے اس میں کوئی سبق ہی نہیں ہے۔ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں بھیا، اور پیدائشی جنتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو واقعات ہیں، معاذ اللہ، قرآن واقعات کی کتاب ہے، کوئی کہتا ہے۔ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، اور جدی پشتی اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی، چاہے جیسی مرضی زندگی، چاہے کافرانہ رویہ اختیار کر لو یا مشرکانہ یا منافقانہ، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ 4-5 کام بھی کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو ہماری تو جنتی ہونے میں آپ یہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں تو یہ نہیں کہتا۔ اچھا، دوسرا واقعہ ہے کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلا دیا قوم لوط نے سلسلہ رسالت کو، یعنی ہمیں کوئی رسالت کی، جیسے ہم نے جھٹلایا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے سلسلہ رسالت کو سارے کو جھٹلا دیا ہے، ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں، کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، قرآن اور حدیث، جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن ہم نے تو چھوڑ دیا ہے، بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ تو اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، وہی الفاظ ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون ذکرانا من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تمہارے رب نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بل انتم قوم عادون، تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، تو قوم نے کہا کہ اے لوط تم اگر باز نہ آئے یہ ہمیں نصیحت سے، لتکونن من المخرجین، تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو کر رہو گے، ہم تمہیں نکال دیں گے بستی سے۔ قال انی لعملکم من القالین، تو انہوں نے کہا کہ میں تم جو عمل کر رہے ہو میں اس پر یعنی جو من القالین، یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں، یعنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ان میں شامل ہوں۔ رب نجنی و اہلی بما یعملون، اے رب مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان سے نجات دے دے۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر ہم نے ایک بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے اور رحیم ہے، زبردست ہے
اور رحیم ہے، اس کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ تو بہرحال قوم لوط کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، تو اس میں وہی بات ہے، یعنی ایک تو دیکھیں فاتقوا اللہ واطیعون، پہلی دعوت توحید کی ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو اور میری اطاعت کرو۔ یہ پہلی دعوت بندگی توحید کی ہوتی ہے، بندگی رب کی بات ہوتی ہے۔ باقی یہ جو اس میں آپ دیکھ لیں لواطت جسے کہتے ہیں، وہ ایک بیماری تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے اپنی خواہشات پورے کرتے تھے۔ بہرحال ان پہ عذاب آ گیا۔ وہی بات کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا، اللہ کی بندگی اختیار نہ کی، آج کے مسلمانوں کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے، ہم لوگ بہک گئے ہیں، ہم لوگ گمراہ ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، ظاہر کے لیے جینا مرنا ہمارا وقف ہے، اور آخرت کو پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، رسول کی رسالت کی دعوت کو نہ ہم سمجھتے ہیں اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھانے والا سمجھا دے تو اس کی بات کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو عذاب جو ہے پھر یعنی بالکل ہم عذاب کے قابل ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ تقریباً ہم نے آیات پڑھی ہیں، ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، إني لكم رسول أمين، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو،
حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین۔ مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ان پر مہ برسایا، سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم